بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کے بعد سنت نماز پڑھے وہ 4 رکعت پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جنازے میں نماز جنازہ ہونے تک شریک رہا اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے اور اس میت کے گناہ معاف فرما کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کی بیماری میں کہا کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹ لگانا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے، اور آپ کے گرد کھڑے لوگ آپ کو دیکھ کر رو دیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، پھر ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دے دی گئی۔ پس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم اسے رکھ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں مسکیجوں کے علاوہ اور چیزوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تم سب قسم کے برتنوں میں نبیذ پی لیا کرو، اور نشہ لانے والی چیز کو استعمال نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق یعنی 20 من سے کم گلے پر زکوٰۃ نہیں، نہ ہی 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولے چاندی سے کم پر زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ رات دن کے خرچ کرنے سے اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے گھر والوں اور بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے گھر والوں سے کچھ بچے تو پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے دائیں اور بائیں خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی امید سے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے، یعنی اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہا، لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا، کوئی کانٹا، کوئی ہڈی راستے سے ہٹائی، نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، تو یہ 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر شکر ہے، اور اس دن یہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ جہنم سے آزاد ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل یعنی کنجوس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صدقہ کرنے کے لیے سونا لیے گھومتا پھرے گا اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کا یہ حال ہوگا کہ ایک مرد کی ذمہ داری میں 40 عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو دودھ دینے والا جانور دیا تو صبح دودھ کے وقت اس کو 1 صدقے کا ثواب ملے گا، اور شام کو دودھ کے وقت اسے 1 صدقے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو نماز کا کچھ حصہ سنتیں یا نوافل اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز سے اس کے گھر میں بہتری برکت دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ایک ایسی عورت ہے جو سوتی نہیں اور نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمل اتنا کرو جتنی تم میں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا اور تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت پسند تھی جو ہمیشہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں اونگ آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کے بجائے اپنے آپ ہی کو برا کہنے لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھتے وقت وہ اٹکنے لگے اور وہ نہ جان سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو بڑے رتبے والے ہیں اور نام اعمال لکھتے ہیں، اور جس شخص کو قرآن پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کو ہر ناگہانی آفت شیطان کے فتنہ ڈالنے سے کافی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 2 آیتیں حفظ کرے اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے کچھ لوگوں کو جو اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں عزت دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو اس پر عمل نہیں کرتے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز اور تکبیر کے درمیان نماز ہے، یہ آپ نے کلمات 3 مرتبہ دہرائے، چوتھی بار فرمایا جس کا دل چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اس دن مجھ پر خوب زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اسی دن حشر ہوگا، اسی دن حساب ہوگا، اس دن کے آخر میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، خطبے میں آپ قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے جمعہ چھوڑنے سے لوگ باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔